جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ امن میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، انصاف کسی بھی معاشرے میں استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سستے اور فوری انصاف میں تاخیر کی وجہ سے معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں تقریباً 18 سے 19 لاکھ ایسے مقدمات ہیں جن کے فیصلے ابھی آنے ہیں اور سائل ان کے فیصلوں کے منتظر ہیں، اور ان میں اکثر مقدمات ایسے ہیں جن کو سال ہا سال یا کئی سال ہو چکے ہیں لیکن ان کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید وجاہت عباس بخاری صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اسلام آباد۔ شاہ صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی معاشرے میں انصاف، بر وقت انصاف کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ یہ جو انصاف کا معاملہ ہے، اگر ہم انصاف کو دیکھیں، ہم اگر تھوڑا سا اسے ڈسکرائب کریں، انصاف کا مطلب ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی رنگ، نسل، مذہب یا کسی بھی ڈفرینسیشن کے بغیر اسے انصاف دیا جائے، اس کا حق دیا جائے برابری کی سطح پر۔ اس کا سب سے زیادہ جو سب سے پہلا اصول جو ہمارا ایک معاشرتی انصاف یا سوشل جسٹس سسٹم، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک فرمایا تھا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اٹس مین کہ سب کے لیے ایکول ہے جسٹس سسٹم، سب کے لیے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کفر کا نظام رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں رہ سکتا۔ انصاف اتنا ضروری ہے جس کا ہمارا دین بتاتا ہے، اور ہمارے دین اسلام سے زیادہ سوشل جسٹس سسٹم کو کسی نے بھی آج تک ایڈریس نہیں کیا۔ دیکھیں، جب انصاف کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ بغاوت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب بغاوت اٹھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ ریاست یا قوانین کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کے بارے میں بغاوت کا عنصر اس کے ذہن میں آتا ہے تو کرائم یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ ایک چین بنتی ہے، اور کرمنلز جو ڈیلی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے، ایون یہاں سے اگر میں ایک پین بھی اٹھا لیتا ہوں آپ کی مرضی کے بغیر، یہ بھی ایک جرم ہے۔ جہاں پہ سوشل جسٹس سسٹم دنیا میں کہیں بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پہ ہے تھوڑا بہت تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے معاشرے بہت زیادہ پرامن ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ پرامن نہیں ہے، بہت زیادہ انتشار ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے، آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ امیر کے لیے ایک اور جسٹس سسٹم ہے، غریب کے لیے ایک اور ہے۔ تو اس کے لیے سوشل جسٹس سسٹم کا ایکول ہونا بہت ضروری ہے، بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کے ہر شخص کو اس کا حق دیا جائے۔ یہ ہے انصاف۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ بر وقت انصاف نہ ملنے کی وجوہات کیا ہیں؟ سر، بر وقت انصاف نہ ملنے کی اگر پاکستان کے حوالے سے آپ بات کریں تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں لوگ اکثر کہتے ہیں اس میں ججز کی تعداد کم ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ وکلا تعاون نہیں کرتے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ لیکن اگر لیٹ سے اب جس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے، ایک شخص وہ ہے جو کمپلینٹ ہے یا مدعی ہے، وہ آتا ہے، اس کا رائٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جسٹس اسپیڈی مجھے ملے۔ لیکن اوپوننٹ سائڈ جو ڈیفینڈنٹ ہے یا اکیوزڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ڈیلے رہے، چیزیں آرام سے گزریں، یا کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں اکیوز چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ہو، اگر وہ اسے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے تو وہ اس میں چاہتا ہے کہ یار میں بے گناہ ہوں اور میں یہاں سے بری ہو جاؤں۔ لیکن موسٹلی خاص کر سول کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹیز خود بھی یہ چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے وکیل کو کہتی ہیں کہ اس میں جتنا آپ ٹائم لے سکتے ہیں لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو ایک سسٹم ایسا بن چکا ہے کہ لوگ کسی کو کسی کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک ضد ہے، اگر میں آپ کے خلاف کیس کر رہا ہوں تو میرا دل ہوگا کہ کل ہی ختم ہو جائے، لیکن اگر آپ ڈیفینڈنٹ ہیں تو آپ چاہیں گے کبھی نہ ختم ہو، یہ چلتا رہے، کیونکہ اگر کسی کے دل میں گلٹ ہے تو وہ یہی چاہے گا کہ یہ ڈیلے رہے۔ لیکن اگر کوئی فیئر ہے تو وہ ایسا چاہے گا۔ اس میں اگر ایک سروے کیا گیا تھا، اس میں یو کے شاید کوئی پروفیسر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ عدالت اپنے پاس لے لے اور عدالت یہ چاہے کہ یہ ٹائم ٹو ٹائم اس کیس کا فیصلہ میں نے کرنا ہے اور اس میں ڈیٹ نہیں دینی، تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابھی کئی جج صاحبان ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہاں سے ہمیں ڈیٹ نہیں ملنی، تو ہم پریپیئر ہو کے جائیں گے کہ یار یہاں سے ڈیٹ نہیں ملنی، اپنا کیس کمزور نہیں کرنا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اگر عدالت میں ٹھیک ہے جی، منشی بھیج دیا کہ یار ٹھیک ہے جائیں ڈیٹ لے آئیں، تو
تو ایسی صورتحال میں وہ کیس چلتا رہے گا، سالہ سال چلتا رہے گا. تو اس میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی ہے. وجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک سائل سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جاتا ہے، وہاں پہ وہ اپلیکیشن دیتا ہے، لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوتی، ایف آئی آر درج کرانے کے لیے اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوتے، تو اس کے پاس نیکسٹ فورم کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ویسے تو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے. اگر ایف آئی آر نہیں کر رہے، اس کے علاوہ ایف آئی آر کے لیے ہم 22 سیکشن جو ہے اس میں ہم جاتے ہیں. لیکن پولیس کا یہ کام ہے کہ جو سائل ان کے پاس آیا ہے وہ اس کی ایف آئی آر کاٹ دیں. پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کرتے رہیں. ہمارے پاس اپنے ذاتی کیسز ہیں، کئی ایسی جگہ پہ ہم نے 22 لگا کے ایف آئی آر کروائی ہے. ویسے کسی کے ساتھ اگر معاملہ ہو جاتا ہے وہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن وجہ صاحب ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بھی سفارشیں کرواتے ہیں، ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے سوشل جسٹس سسٹم کے ساتھ ہے. یہاں پہ جو تگڑا ہے وہ ایک فون پہ بھی، جو زمیندار ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، وہ ایک فون کال پہ ایف آئی آر کروا لے گا. لیکن جو غریب مسکین، اکثر آپ کے ٹی وی شوز میں ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا، کیونکہ آج کل ایک بہت اہم ستون ہے پاکستان کا اور بہت اچھا ورک کر رہا ہے، تو میڈیا کی بدولت پتہ چلتا ہے غریب کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایف آئی آر نہیں ہو رہی، میڈیا پہ آتی ہے تو چلیں کچھ نہ کچھ اس کا ہو جاتا ہے. اور میری ذاتی یہ رائے ہے کہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے نا تو آپ کے کرائم میں 80% کمی آ جائے گی. یہ پولیس کا ایک سسٹم ہے جسے کرپٹ بنا دیا گیا سالہ سال سے، جسے سیاسی طور پہ یوز کرنے کے حوالے سے یا اس سارے، کیونکہ سیاسی طور پہ جب آپ کسی بھی ادارے کو یوز کرتے ہیں، پولیس ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو وہاں پہ کرپشن اور یہ عناصر آنا، آپ سفارشی لوگ آئیں گے، چیزیں آئیں گی، آپ ایک ایم این اے ایم پی اے کی کال پہ کسی بھی غریب کو اٹھا کے اندر بند کر دیں گے. یہ بھی میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک کیسز آئے ہیں کہ کسی شخص کو 1 تاریخ کو اٹھایا گیا، اس کے نیکسٹ ڈے ایک وقوعہ بنایا گیا اور اس پہ ایک ایف آئی آر کاٹ دی گئی. اس کے بعد ڈی سی اور ڈی پی او صاحب تک انوالو ہیں کہ اسے پھر 3 MPO کے تحت دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا. یہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کیس کیا ہے. تو ایسے یہ جو پولیس سیاسی طور پہ انوالومنٹ ہے پولیس کے اندر، یہ ہمارے معاشرے کو بالکل نہ چاٹ کے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اور پولیس اگر ٹھیک ہو جائے ہمارے ملک کی، اس حکومت نے بڑی کوشش کی ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ہی چیزیں بیٹر ہوں گی. تو پولیس بیٹر ہو جائے تو 80% کرائم کم ہو جائیں گے. جیسا صاحب یہ بتائیں کہ سائل کیا پولیس اسٹیشن کے بعد سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مجسٹریٹ یا اے سی کے پاس جا سکتا ہے، اور وہ ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ ہم درج کرتے ہیں جہاں پہ اگر پولیس نہ ہو تو استغاثہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور ایف آئی آر کے لیے 22A بھی ہوتی ہے. اب بیچ میں ایک بنا دیا گیا تھا کہ آپ ایس ایچ او کے علاوہ ایس پی کو بھی اپلیکیشن دیں گے، اور اس کے بعد سسٹم کو مشکل کر دیا گیا. لاء میں موجود ہے کہ ودن 24 آور آپ اپلیکیشن دیں، ایف آئی آر دیں گے سائل کے آنے کے بعد، لیکن پولیس اس کو ڈیلے کرتی رہتی ہے. اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا سیاسی ہیں یا کرپشن ہے. ایک آفیسر کو جب یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس سائل آ رہا ہے، کچھ ماڈل پولیس اسٹیشنز بنے ہیں جہاں پہ سائل جاتا ہے تو وہ کیونکہ ایک رپورٹ ان کی آئی جی صاحب تک جاتی ہے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ بہتر کام ہے. اسلام آباد میں بھی کچھ تھانے ہیں یا باقی پنجاب میں بھی، لیکن کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے ملک میں جرائم کی بہت بڑی جو وجہ ہے اس میں پولیس جو ہے وہ اپنا رول پراپر طریقے سے ادا نہیں کر رہی. اس میں سب ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے پولیس آفیسرز بھی ہیں، بہت اچھے تھانے بھی ہیں، بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر دیکھیں کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگتی ہے. تو ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ وہ پراپر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. پولیس اسٹیشن وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک عام انسان جب جائے تو اسے فیل ہو کہ میں کسی سیف پلیس پہ آیا ہوں، یہ میری ہیلپ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم تھانے، مطلب کہ ایک عام کامن مین جو ہے تھانے جب جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. بے شک وہ سائل ہے یا ایکیوزڈ ہے یا ملزم ہے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ یہ سوچے گا کہ یار یہاں میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. تو یہ سسٹم، یہ اپنی یہ جو سوچ تبدیلی، اور یہ پولیس کا کام ہے، وہ اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور ہم اگر موازنہ کریں تو اسلام آباد کی پولیس باقی پاکستان کی نسبت بہت بہتر ہے. یہ کافی حد تک بہتر ہے، چیزیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جیسے خاص کر پنجاب، وہ تو پولیس، آپ تھانے چلے جائیں، ایک کامن مین چلا جائے، وہ غریب تو لوٹ کے باہر آ جاتا ہے. یا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی بہت سارے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں اس طرح کے کہ ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہے یا جسٹ اپلیکیشن ہے، تو پولیس جب اس کی گرفتاری کے لیے جاتی ہے وہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کے بھائیوں یا اس کے کسی رشتہ دار کو یا والدین کو وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں.
کیا پاکستان کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں جی، جس کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے صرف وہی اس کی سزا بھگت سکتا ہے. یہ ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. آپ کسی کے جرم کی سزا کسی کو نہیں دے سکتے. یہاں پہ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ پریکٹس ہے کہ اس کے بھائی کو، باپ کو یا کسی کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. یہ بالکل انلیگل ہے جی. مطلب اس طرح وہ پھر کس اختیارات کے تحت وہ لے کے آ جاتے ہیں ان لوگوں کو؟ یہ میں نے آپ کو بتایا ڈنڈا سروس ہے ان کی اپنی ایک وہ ہے کہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. سیدھی بات، ہم وکیل ہیں تو صاف بات کریں گے. تو اچھا وجہ صاحب یہ بتائیے گا، بعض ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وکیل جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کیس ڈیلے ہو یا مدعی بھی چاہتا ہے ڈیلے ہو. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوکل پنچایت میں وہ معاملہ لے کے آتے ہیں اور مدعی کو کہتے ہیں کہ عدالت پتہ نہیں کب اس کا فیصلہ سنائے گی، تو ہم مل بیٹھ کر اس کا حل نکال لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ قانون سے تو وہ اویئر نہیں ہوتے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پنچایت سسٹم جو پاکستان میں ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، یا کیا ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو پنچایت سسٹم بہت اچھا ہوا کرتا تھا. جب پراپر ایک بڑے کسی بھی خاندان کے یا کسی گاؤں کے یا کسی علاقے کے چند بزرگ کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے. اسپیڈی جسٹس تھا بیسیکلی. یہ ہماری کورٹس میں بھی ہے. اور لیکن میں ایسا نہیں کہوں گا کہ کورٹ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. آج بھی اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ یہی کہتے ہیں کہ آئی ول سی یو ان کورٹ. تو کورٹ کے اوپر اعتماد ہے. ڈیلے ہے. ڈیلے صرف پاکستان میں نہیں ہے. ڈیلے تقریباً آپ کو ہر کنٹری ملے گا، کہیں زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا. ڈیلے کی وجہ سے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ جو اکیوز تھے کسی کو پھانسی ہو گئی اور اس کے بعد اس کے ایکویٹل کے آرڈرز آئے سپریم کورٹ سے، یا کوئی فوت ہو گیا، وہ ڈیلے تھا. لیکن اٹس ڈزنٹ مین کہ وہاں پہ اسے انصاف نہیں ملا. انصاف ملا، دیر سے ملا. لیکن اسی لیے ایک میگزم ہے، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جب آپ دیر سے انصاف دیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا. تو ٹائملی انصاف نہ ملنا بھی میرے خیال سے انجسٹس ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ جو ہماری ضرورت ہے اس میں، دیکھیں آپ نے پولیس کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ حکومت جو ہے سوشل جسٹس سسٹم قائم کرنا عدالت کا کام نہیں ہے. عدالت اس میٹر کو دیکھے گی جو عدالت کے سامنے آئے گا. اس کے علاوہ وہ ایک اوپنلی کسی چیز کو ٹرائل نہیں کرے گی. لیکن حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایک کامن کمیونٹی کے اندر جو ہے سوشل جسٹس سسٹم قائم کرے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میرے ساتھ آپ اگریوڈ ہیں کسی معاملے پہ، آپ جائیں گے تو آپ کو فوری انصاف ملے گا. یہ بات ضرور موجود ہے پاکستان میں، معاشرے میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ بہت ڈیلے ہے، سالہ سال لگ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی کورٹس پہ لوگوں کا اعتماد ہے، ابھی بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اور اگر پراپر اس کیس کو کوئی فالو کرنے والا ہو، عام طور پہ پارٹیز ڈیلے کر جاتی ہیں، خاص کر ڈیفینڈنٹ سول کیس میں جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیلے رہے جتنا ڈیلے رہے. لائرز ہمیشہ اپنے کلائنٹ کی انسٹرکشنز پہ چلتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے جیسے کلائنٹ بتا رہے ہوتے ہیں ان کی انسٹرکشنز فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارا معاشرہ جو ہے نا، اس میں دیکھیں جب انصاف نہیں ہوگا تو بربادی اور یہ چیزیں تو آئیں گی. یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جب آپ انصاف نہیں کریں گے، جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو اس فیصلے کو جو ہے برابری کی سطح پہ اور انصاف کے ساتھ کرو. لیکن یہاں پہ یہ سسٹم نہیں. عام عوام سے لے کے میں آپ کا حق اگر میں نے دینا ہے تو میں نہیں دینا چاہوں گا، میں چاہوں گا کسی طرح ڈیلے رہے. آپ کورٹ جائیں گے تو آپ کو سالہ سال لگ جائیں گے. اس سارے سسٹم میں حکومت کا بہت بڑا رول ہے جی. قانون موجود ہیں، ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو موجود نہ ہو کسی بھی حوالے سے. کیا ایسے قوانین موجود ہیں کہ جس میں ٹائم لیمٹ جو ہے وہ مینشن ہو کہ اس کیس کو اتنے پیریڈ میں آپ ختم کریں گے؟ جی بالکل قوانین موجود ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن یہ میں بتا رہا ہوں، جیسا کہ قانون تمام کے تمام موجود ہے جو کسی بھی امریکہ، یو کے یا کسی بھی ایسے ڈیولپنگ کنٹریز میں موجود ہیں. امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ایک اگر کسی قانون کے حوالے سے ہے کہ 30 ڈیز میں اس کا فیصلہ، مثال دے رہا ہوں، 30 ڈیز نہیں ہوتا ٹائم، 30 ڈیز میں اگر ہونا ہے ایک فیصلہ، وہ 30 ڈیز میں نہیں ہو رہا تو اس کی امپلیمنٹیشن کروانا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے. عدالت یہی کر سکتی ہے کہ وہ وکیل کو جرمانہ کر سکتی ہے. فائن بہت سے ہے، پاکستان میں بھی اب ہے کہ اگر کہیں ڈیٹ لیتے ہیں تو کورٹ اس میں فائن کر دیتی ہے. لیکن وہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے. اور دوسری یہ چیزیں ہیں کہ اب جس طرح اسلام آباد کی آپ کو مثال دوں، یہاں آج تک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. جب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، مستغیث یا کمپلیننٹ خود ہی جاتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے پولیس کے ساتھ، پیسہ بھی لگانا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک غریب انسان ہے، کمپلیننٹ ہے، وہ اپنا ایک مقدمہ درج کراتا ہے اور اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ اب میں نے پولیس والے کو بھی لے کے چلنا ہے، اسے بھی خرچہ دینا ہے، میں نے سارا جو ایک شہادت وغیرہ تیار وہ خود کرنی ہے، ڈاکومنٹیشن میں نے خود کرنی ہے، ہر چیز میں نے خود کرنی ہے.
تو کئی لوگ اس سے بھی اکتا جاتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا. تو اس میں سارا پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر حکومت اپنا رول صحیح ادا کرے, امپلیمنٹیشن ہو لوگوں کے دلوں میں. دیکھیں ریاست پاکستان یا کسی بھی ریاست یا قانون کا لوگوں کے دلوں میں ڈر ضرور ہونا چاہیے. اگر قانون کا ڈر موجود نہیں ہوگا تو وہ شتر بے مہار والی بات ہو جائے گی. تو اور پاکستان میں یہ ہے. وجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قوانین موجود ہیں, قانون کے ہوتے ہوئے پھر حکومت کیا کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم پیریڈ کے حوالے سے بھی قوانین ہیں تو اس پہ عمل نہیں ہو رہا, تو اس کے حوالے سے پھر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جس طرح میں نے مثال دی آپ کو کہ ایف آئی آر کے لیے کوئی شخص آتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی, یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو دیکھے اور اس کو کرے. پولیس ایک اے ایس آئی یا ایک سب انسپیکٹر اتنا زور آور تو نہیں ہے کہ حکومت کے سامنے ڈٹ جائے, لیکن کیونکہ سیاسی انوالومنٹ اور کرپشن, تو جب ایف آئی آر ہی نہیں ہو رہی آپ کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے, پھر چالان آتے آتے اکثر ٹائم لگ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے اس ساری چیز کو خراب کر رہی ہیں. معاشرہ بدامنی کی طرف جا رہا ہے. حالات جس طرح کے پاکستان کے ہیں, پھر وہی بات کروں گا, دین کہتا ہے جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں بربادی ہوگی. تو انصاف کے لیے ہمیشہ جس طرح ہمارے خلفائے راشدین تھے, ان کے دور میں اگر کوئی شخص ان سے کوسچن کرتا تو اس لیے تھا کہ وہ جواب دیں گے, وہ آگے سے جیل نہیں پھکوا دیں گے, سیاسی انتقام نہیں لیں گے. تو اس چیز کو ریاست کو دیکھنا پڑے گا, حکومت پاکستان کو دیکھنا پڑے گا. وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا, کبھی بھی ایک چھڑی کے ساتھ آپ کسی چیز کو سیٹ نہیں کر سکتے, لیکن ہمیشہ ارتقائی عمل جاری رہتے ہیں, ارتقائی مراحل جاری رہیں گے. ناظرین, پروگرام جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سائل پولیس اسٹیشن جاتا ہے, وہ مقتول کے ورثاء میں ہوتا ہے, وہ اپلیکیشن دیتا ہے مدعی کہ میرا فلاں جو ہے عزیز اس کو قتل کیا گیا ہے, اور پولیس جو ہے وہ متعلقہ دفعات نہیں لگاتی جو لگانی چاہیے. تو پھر سائل کے پاس نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ لیکن جس طرح آپ نے قتل کی مثال دی, قتل میں تو اگر کوئی شخص جان سے گیا ہے تو اس میں 302 مسٹ لگے گا. ٹھیک ہے, اس میں پھر قتل کی اقسام آ جاتی ہیں, جس طرح کہ قتل عمد ہے یا قتل خطا ہے یا مختلف ہیں. وہ سرکمسٹانسز کے حوالے سے ہوتا ہے کہ پوری ایک سٹوری جب وہ بیان کرتے ہیں اس حوالے سے سیکشنز لگتی ہیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی سمجھتا ہے, کوئی اگریوڈ ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پراپر سیکشنز نہیں لگے یا کچھ ہے, اس میں مختلف اس کے ہیں. یہ انکوائری کے لیے ایس پی کو اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں, سیشن کورٹ بھی جا سکتے ہیں استغاثہ کر کے. اور اگر ایف آئی آر نہیں ہو رہی تو قتل خطا میں کون کون سی دفعات لگتی ہیں؟ دیکھیں جی, قتل خطا اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو جان سے مارنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے, آپ یہ سوچ رہے, آپ کی اگر کسی سے ہاتھاپائی ہوگی لیٹ سے, اور غلطی سے کسی کا پنچ لگ گیا یا کوئی چیز لگ گئی یا آپ نے دھکا دیا, وہ گر گیا اور وہ فوت ہو گیا, ایسی صورت میں قتل خطا ہوگا. اور اگر آپ کسی کو جان بوجھ کے مارتے ہیں تو وہ قتل عمد ہوگا. اس کی مزید بھی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں, اور پولیس ہمیشہ عام طور پہ سیکشن قتل کے حوالے سے تو ایگزیکٹ لگاتی ہے. جہاں پہ لوگوں کو مسائل آتے ہیں, وہ مسائل ایسے آتے ہیں کہ جب کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے یا کسی گھر ڈکیتی ہو جائے یا کوئی راہ میں کسی کے ساتھ رازنی ہو جائے, رابری ہم جیسے کہتے ہیں, یا اس طرح کوئی سیکشن ہوتے ہیں جس میں ایک عوام اپنے طور پہ سوچ کے چاہ رہی ہوتی ہے, جس طرح امانت میں خیانت ہو جاتی ہے یا کوئی کسی سی چیز لے جاتا ہے واپس نہیں کرتا, تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ سیکشن بھی ایڈ ہو جائے. یہ بھی وہ اپنی درخواست بڑے سوچ سمجھ کے بنا رہے ہوتے ہیں, یا کبھی وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں یا عام طور پہ پولیس والوں سے مشورہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے ایک ذہن کے تحت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یہ سیکشن لگنا چاہیے یا یہ سیکشن ہونا چاہیے. موسٹلی پولیس جو سیکشن لگتا ہے وہ لگا دیتی ہے, لیکن اگر کہیں نہیں لگتی تو آپ اس میں بات کر سکتے ہیں. بعد میں کورٹ بھی اس کو ایڈ کر دیتی ہے, اگر کیس چلتا ہے اور وہاں پہ کورٹ میں آتی ہے, کورٹ اس چیز کو ایڈ کر دیتی ہے ساتھ ساتھ. اگر سرعام قتل کیا جائے تو اس پہ کون کون سی دفعات لگتی ہیں؟ سرعام قتل دیکھیں, اب تو ساتھ جب سے اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ آیا اور لوگوں میں اگر خوف و ہراس پھیل گیا اور ایک پبلک پلیس پہ کسی نے فائر مارے ہیں اور لوگ مر گئے اور ایک دہشت کا سما ہے, تو اس میں 780 بھی ساتھ لگ سکتا ہے. یہ دہشت گردی کی دفعات ہیں, دہشت گردی کی دفعات ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, پچھلے دنوں جب آپ نے دیکھا یہ ملک میں دھماکے اور یہ سارا اور فائرنگ, یا جس طرح بھی نیوزی لینڈ میں ہوا مسجد میں, یہ ساری چیزیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں. جب بھی آپ پبلک عامہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیتے ہیں, جب لوگوں کو کسی چیز سے تھریٹ فیل ہوتا ہے جنرل پبلک کو, تو وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. اور جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیس اس میں ایڈ نہیں کرتی, بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ پولیس ایگزیکٹ سیکشن نہیں لگاتی.
ٹھیک ہے. عام طور پہ پولیس کیونکہ ان کا فیلڈ کا کام ہوتا ہے, ان کا روزمرہ کا کام ہوتا ہے, تو عام طور پہ وہ صحیح سیکشن ہی لگاتے ہیں. وہ جو سیکشن لگاتے ہیں, جو آپ لکھی ہوئی ایک اپلیکیشن انہیں دیتے ہیں, وہ اس کی بنیاد پہ لگا رہے ہوتے ہیں. ہم جب بھی کوئی سیکشن پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اس کی جو ریڈنگ کرتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ایف آئی آر پڑھتے ہیں, پھر سیکشن پڑھتے ہیں, اور اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں. ہم بھی اگر کسی سیکشن کے خلاف کورٹ میں آرگومنٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم نے توڑنا ہوتا ہے, تو ہم اس میں ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کی جو ورڈنگ ہے وہ پڑھتے ہیں اور سیکشن کی ورڈنگ پڑھتے ہیں. وہ اگر اس کے میچ نہیں آ رہی تو ہم اپنے آرگومنٹس میں کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ اٹریکٹ ہی نہیں کر رہا. تو یہ ایک صورت حال ہے. اس میں پولیس والوں کا میرے خیال سے بہت کم ایسا ہے کہ وہ پراپر سیکشن نہیں لگاتے, عام طور پہ ٹھیک ہی لگاتے. جہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ شبے کی بنیاد پر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں, کیا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی جی. یہ پبلک عامہ کے لیے ایک بڑی یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فزیکل ریمانڈ دیا جاتا ہے, عام طور پہ فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ پولیس کو الاؤ ہو گیا ہے کہ وہ چھترول کریں اور وہ کریں. فزیکل ریمانڈ کا مطلب میننگ اس کی یہ ہے کہ وہ فزیکلی طور پہ ان کے حوالے ہے, وہ انویسٹیگیشن کریں گے. یہ مار پیٹ کا کانسیپٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے, لیکن ایک کلچر ہے پاکستان میں, ایک کلچر ہے. آپ نے دیکھا جب میڈیا کے توسط سے ہی اس طرح کی ویڈیوز باہر آئی ہیں تو ان پولیس والوں کو سزا ہوئی ہے, سسپینڈ ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے, کیونکہ لاء میں اس کی گنجائش نہیں ہے. فزیکل کا مقصد ہے کہ وہ فزیکلی طور پہ آپ کے حوالے, آپ انہیں اس سے انویسٹیگیٹ کریں اور پراپر جس طرح ایک طریقہ کار ہے. لیکن ایک کلچر ہے, تھانہ کلچر جسے ہم کہتے ہیں, یہ بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. اس کلچر کی وجہ سے وہاں پہ مار پیٹ اور یہ سارا سلسلہ ہے, ورنہ مار پیٹ کا آپ کو کہیں بھی. تو یہ اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہو سکے گا؟ خاتمہ اس میں دیکھیں, پھر وہی بات کروں گا, ٹائم کے ساتھ ہوگا. اور اس میں اب بہت ساری چیزیں تھانہ کلچر کے حوالے سے, جس طرح ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب پنجاب تھانوں میں گئے, پولیس والوں کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ختم ہو. چیف منسٹر آف پنجاب عمران خان صاحب بھی گئے تھے شاید, سرگودا یا جی کہیں پہ. تو یہ حکومت کا ہی کام ہے تھانہ کلچر کو بہتر کرنا ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور دیکھیں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, اگر وہ فعال ہو تو آپ کی بہت سی چیزیں اس سے بہتر ہو جاتی ہیں, کیونکہ جتنا چھوٹا ایریا ہوتا ہے آپ اسے کور اتنی آسانی سے کرتی ہیں. ایک یو سی یا 2 یو سیز میں اگر ایک تھانہ آ رہا ہے یا 3 یا 4 یو سیز میں, تو وہاں کے لوگ زیادہ بہتر انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح جو ایم پی اے صاحب ہیں, اگر وہ سیاسی عمل دخل نہ رکھیں تھانے میں, اور وہ یہ دیکھیں کہ یار ہمارا جو پولیس اسٹیشن ہے وہ پراپر لوگوں کے ساتھ ہیلپ فل ہے, وہاں کوئی اس طرح کا تشدد یا یہ چیزیں نہیں ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو سکتی ہیں. سیاسی لوگوں کا ہی کام ہے اس کو ٹھیک کرنا. جب تک سیاسی لوگ یہ خود نہیں چاہیں گے, یہ تھانہ کلچر ختم نہیں کرنا چاہیں گے, اگر میں بلڈ سے ایم پی ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے سیاسی مخالفین کے خلاف ایف آئی آریں بھی ہوں, ان پہ تشدد بھی ہو, تو یہ کبھی نہیں رکے گا. لیکن اگر میں فیئر رہوں گا اور دوسرے بھی لوگ فیئر رہیں, اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے, ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں. اگر میری فیور میں چیز جا رہی ہے میں خاموش رہوں گا, اگر میرے خلاف جا رہی ہے تو میں کہوں گا جی ظلم ہو گیا. تو پبلک کو بھی اس میں جو ہے نا ساتھ دینا پڑے گا, اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس میں حکومت اور خاص کر جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں الیکشن سے, ہم ایک سیاسی, کیونکہ میرا بھی پارٹی سے تعلق ہے, تو سیاسی لوگ ہی بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. جمہوریت ہی بہترین حل ہے. تو اور اس میں ٹائم لگے گا, ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی, آہستہ آہستہ کرتے کرتے. یو کے آپ دیکھیں سال لگے, آج وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں. تو جب اس سوشل جسٹس سسٹم کے لیے, اور ہمارا دین اس کے لیے بہترین مثال ہے سوشل جسٹس سسٹم کے لیے. لوگوں کو اگر آپ دین کے حوالے سے بتائیں تو وہ کہتے ہیں جی اچھا یہ اسلامی نظام نافذ کر دیں, تو یہ کون سا نظام نافذ ہوگا, کس فرقے کا ہوگا. نظام نافذ کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایک اسپیسیفکلی کسی مسلک کو, آپ نے دین اڈاپٹ کرنا اور اس میں آپ پہلے جسٹس سسٹم کو جو ہے نا لاگو کر دیں جو قرآن میں واضح ہے. ہاں جی, آپ حکومتی معاملات کو رہنے دیں, آپ اس کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ جو قرآن اور حدیث اور رسول پاک کی سنت ہے اس کے حوالے سے جو انصاف کا طریقہ کار جو انہوں نے بتا دیا ہے, اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں آتا رہا, آپ اس جسٹس سسٹم کو لاگو کر دیں. اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے, اس میں کوئی مسلک نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہ سب کے لیے سیم ہے. اگر وہ لاگو ہو جائے گا, ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں اسپیڈی جسٹس اور فیئر ٹرائل کا سب کو موقع ملے گا. ہمارا آرٹیکل بھی اس میں فیئر ٹرائل کے حوالے سے 10 اور 10A اور آرٹیکل 37 اس حوالے سے وہ کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی, اگر آپ انصاف دینا شروع ہو جائیں گے اور اس میں جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں وہ اس میں اپنا عمل دخل پیدا کریں کہ یار کسی طرح چیزیں بہتر ہوں, عدالتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, مزید فیئر ہونے کی ضرورت ہے عدالتوں کو.
اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ہے کہ پبلک کو بھی اس میں رول ادا کرنا پڑے گا، پولیس کو بھی رول ادا کرنا پڑے گا، اور حکومت کی ذمہ داری ہر صورت میں ہے۔ جب وجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو لوکل سطح پر حل کیے جا سکتے ہیں، علاقہ مجسٹریٹ، اے سی، ڈی سی لیول پر، یا پھر اس کے بعد سیشن کورٹ ہوتے ہیں، کون کون سے ایسے معاملات ہیں جو ان پلیٹ فارم پر لے جائیں تو حل ہو سکتے ہیں اور جلدی انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کورٹس کی ایک ہرارکی ہے خاص قسم کی، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک ہماری ٹرائل کورٹس ہیں جو مجسٹریٹ ہوتا ہے اور اوپر سیشنز کورٹ ہوتی ہیں، سول جج ہوتا ہے اور اوپر ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہیں۔ اس طرح اس سے اوپر آپ جاتے ہیں تو ہائی کورٹس ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایپیکس کورٹ ہوتی ہیں۔ تو اسپیڈی جسٹس سسٹم کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہماری ٹرائل کورٹس کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ کی شہادتیں وہاں ہوتی ہیں، آپ کا سارا کیس وہاں پہ چلتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا ٹائم ٹرائل کورٹ میں ہی لگتا ہے، کبھی کبھی آپ کے اوپر جا کے، جس طرح سپریم کورٹ کے آپ کے سامنے آئے ہیں فیصلے، کئی عرصے بعد جب فیصلہ ہوا تو وہ لوگ وہاں پہ کسی کو پھانسی ہو چکی تھی اور کوئی مر چکا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں ٹرائل کورٹ میں اب کافی بہتری آئی ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ مزید بہتری آئے گی، لیکن آپ کی جو ایک فرسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ کا ٹرائل کورٹ ہی ہے، چاہے وہ سول میٹرز ہیں چاہے وہ کرمنل میٹرز ہیں، تو آپ کو جانا ٹرائل کورٹ میں ہی پڑے گا۔ تو اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے ٹرائل کورٹ میں۔ اس میں کچھ ججز ایسے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور تقریباً سارے ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید بہتر کر دیا جائے تو ہماری چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں۔ مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نئے قوانین بنانے کی ضرورت ہے؟ اگر بنانے ہیں تو وہ کہاں پہ بنیں گے اور کیسے بنیں گے؟ سر، قوانین بنانے کی بھی بات دیکھیں، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار انصاف ہونا چاہیے، آپ نئے قوانین بنا دیں۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ قوانین یہاں پاکستان میں تقریباً ہر قسم کے قوانین موجود ہیں، کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی قانون بنایا جا رہا ہوتا ہے نیا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ خیال رکھیے گا جی کہ اس میں نہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ لیکن قانون یہ نہیں دیکھتا کہ قانون بنتا ہے کسی کو انصاف دینے کے لیے۔ جب وہ ایک خاص ایک پیرامیٹر قانون کا ایک بن جاتا ہے، اس کے تحت اگر جب چلتے ہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن جس دن ہو جائے گی تو وہاں زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ انصاف ملے گا۔ اور پھر میرا ذاتی رائے ہے، اس میں لوگوں مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ اسلامی عدل کا نظام نافذ کر دیں، میں حکومتی نظام کی بات نہیں کر رہا، اسلامی عدل کا نظام اگر آپ رائج کر دیں تو وہ میرے خیال میں بہترین سسٹم ہے۔ ہمارا پاکستان کا بھی جو لا ہے، اس میں شاید ہی بہت کم کوئی ایسا ہو کہ اسلامی قوانین سے کنٹرڈکشن ہو، ورنہ موسٹلی ہمارے لاز جو ہیں وہ اسلامی قوانین کے تحت ہی ہیں، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ کچھ ماہرین کی رائے ہے کہ یہ ہمارے جو لاز ہیں جو پاکستان میں امپلیمنٹ جن پر نہیں ہو رہا، یہ بہت پرانے ہیں، یا یہ برٹش جب چلے گئے تو اپنے لاز چھوڑ گئے، تو ان کے بعد ریفارمز نہیں کی گئیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے قانون بہت پرانے ہیں، 1800 اور 1900 اور اس ٹائم کے بنے ہوئے ہیں، 1700 کے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ریفارمز آئی ہیں۔ جیسے جیسے کوئی نیا میٹر آتا ہے یا کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکٹ آ جاتا ہے یا کئی آرڈیننسز بھی ہمارے موجود ہیں، لیکن پراپر پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کا پارلیمنٹ ہے۔ جب قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوگا تو تمام پارٹیز، اپوزیشن، حکومت مل کے اس پہ جب بحث کریں گی اس کی، کیونکہ اس میں کمیٹیز بھی موجود ہوتی ہیں جو اس کے پلس مائنسز دیکھتی ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین، اس پہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ جو مفاد عامہ کے یا اس حوالے سے قوانین ہیں، اس پہ سیاست نہ کریں، اس پہ مل کے قوانین بنانا شروع کر دیں، پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کریں، تو ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ پارلیمنٹ سے قانون جب بنے گا تو اس پہ بحث ہوگی تو پبلک میں بھی جائے گی، اس کی فیڈ بیک بھی آئے گا، تو وہ بہتر قانون بنے گا۔ لیکن جب اگر کوئی ایک شخص سوچے گا یا ایک کمیٹی سوچے گی چند لوگوں کی، اور اس پہ بعد میں پھر ایک آرڈیننس آ جائے یا اس طرح کچھ ہوگا، تو وہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پھر بہت سی گنجائش نکل آتی ہے ایسی کی جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اچھا وجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ادارے تو دیکھیں جی، کورٹس آلریڈی موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر لوگ جس طرح آپ مثال لے لیتے ہیں وفاقی محتسب کی، اگر مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پہ آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، وہاں سے نوٹسز دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میں نے خود وہاں پہ کچھ دیکھا ہے، خاص کر آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں کچھ ہیں، آپ وہاں دیں تو آپ کو وہاں پہ اچھا اور فوری اس کا حل مل جاتا ہے۔ اور کورٹس میں بھی بہت کم ایسے معاملے ہیں جن میں آپ کو انصاف نہیں ملتا، ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس میں پراپر اس کے ساتھ چلیں
تو آپ کو ٹائملی انصاف بھی مل جاتا ہے. کئی ایسے کیسز موجود ہیں. ابھی ماڈل کورٹس بنا دی تھیں لاسٹ ٹائم جسٹس کھوسا صاحب کے ٹائم پہ, چیف جسٹس کھوسا صاحب کے ٹائم پہ. تو ماڈل کورٹس نے بہت اچھا کام کیا, اس میں بڑا اسپیڈی ٹرائل ہوئے, اسپیڈی اس کیسز کے فیصلے ہوئے. لیکن وہ پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ جو ہرارکی میں نے آپ کو بتائی نا, وہ جو ٹائم لگ رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص کورٹ میں لگ رہا ہے. وہ ٹائم پوری ہرارکی کو جب آپ وہ کر کے آ رہے ہیں, ہائی کورٹ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ جا رہے ہیں, تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے. تو یہ اب اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ہر بندہ اپنا رول ادا کرے. اس میں ہر کورٹ اور وکلا اور سائلین اور تمام مل کے جب یہ چیزیں کریں گے, کیونکہ جسٹس انصاف دینا, تو میں اگر وکیل ہوں تو میرا یہ ہونا چاہیے کہ یار بہترین طریقے سے میں اپنا کلائنٹ کو انصاف دلاؤں, فوری انصاف دلاؤں. اس طرح سائل کا یہ ہے کہ وہ پراپر اپنا اگر مقدمہ کیا تو اس کو فالو کرے. کورٹس کا یہ کام ہے کہ وہ منیمم ایڈجرمنٹس دے. اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ اب چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں کبھی کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ یار چلے ایڈجرمنٹ صحیح ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسٹرائک آ گئی یا کوئی ایسا واقعہ آ گیا تو ڈیٹ آگے چلی جاتی ہے. اور پھر کیسز کی تعداد, جس طرح آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ لاکھوں کی تعداد ہے پاکستان میں, تو ایک کیس کا جب دوبارہ ڈیٹ آتی ہو تو 1.5 سے 2 ماہ یا اتنا ٹائم گزر جاتا ہے. تو وہ ایک سلسلہ اب چلتے 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 کیونکہ حالات ایسے ہیں, تو اس میں جب تک معاشرہ, حکومت, وکلا, ججز, یہ سارے مل کے ایک نہیں کریں گے, اس کے لیے وہی بات ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی اور سب لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اس میں آپ کو کسی ایک کو نہ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے کہ اس میں وکیل ایسا کرتے ہیں. وکیل اگر کسی سے فیس لیے تو وہ تو چاہے گا کہ کیس جلدی ختم ہو اور میری جان خلاصی اور ٹھیک ہے چیزیں بہتر ہوں. تو کسی ایک بندے پہ آپ نہیں ڈال سکتے اس میں کہ ایسا سسٹم ہے. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ اگر عدالتیں اپنا تھوڑا سا زور لگائیں. مجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگوں کی بڑی تعداد پاکستان کے مختلف جیلوں میں پڑی ہے, جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جن کے جرم ہیں اور ساری عمر ان کی جیلوں میں گزر گئی, ان کے حوالے سے پاکستان کی مختلف جو بار کونسلز ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں بار کونسلز بھی اور وکلا بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ضرورت مند اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, ہم خود بھی ایسے کام کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے یا کسی بھی وکیل کو کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈینائی کر دے. نہیں, جیلوں میں پڑے لوگ وکلا تک ان کی رسائی نہیں ہے. جیلوں میں پڑے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ تو جیلوں کے لوگ جو ہیں, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو یہاں پہ پٹیشنز آتی ہیں جیل ٹرائل کے لیے, پٹیشنز آتی ہیں, یا نیچے بھی سیشن کورٹس میں بھی آتی ہیں. کچھ جس طرح اگر کوئی قیدی رہا پہ آ رہا ہو, کسی کو کہہ دیتا ہے یا اپنے وکیل کو کہہ دیتا ہے. ہم نے خود اس طرح کے کیسز کیے ہیں. اس کا سیٹ اپ موجود ہے, وہاں سے وہ ایک لیٹر لکھتے ہیں ہائی کورٹ کو یا سیشن کورٹ کو, تو وہاں سے کیسز مارک ہو کے مختلف وکیلوں کو کورٹس مارک کرتی ہیں اور وہ ان کے لیے پیش ہو رہے ہیں. ہائی کورٹ میں ابھی بھی ہو رہے ہیں, سیشن کورٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن جس کا جو کیس ہوتا ہے اس حساب سے چیزیں چلتی ہیں. اور وکلا اس میں کام کر رہے ہیں, بار کونسل بھی باقاعدہ اس میں کام کرتی ہیں. کبھی اس معاملے میں مجھے نہیں کبھی ایسا سننے میں آیا کہ اگر کسی نے جیل سے کسی کو لیٹر لکھا ہو یا کوئی سفارش کی ہو کہ میرے پاس وکیل نہیں ہے تو اسے نہ مہیا. یہ قانون بھی موجود ہے کہ اگر آپ کے پاس قانون کی وکیل کی نہیں سہولت. بار کونسلز کے لوگ کیا جیلوں کا وزٹ کرتے ہیں؟ بار کونسلز کے لوگ ایسا اس لیے نہیں وزٹ کرتے کہ ان کا اس سارے سسٹم کے ساتھ, جیل اور اس سارے سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی وہ نہیں ہے. جب انہیں کوئی حکومت, جس طرح لیٹ سے حکومت پنجاب ہے یا فیڈرل حکومت ہے, کوئی اسپیسیفک کسی ماحول کے حوالے سے اگر بار کونسلز کو انوالو کرتی ہے, بیسیکلی یہ کام ہے انتظامی کام ہے اور یہ حکومت کا کام ہے, بار کونسل کا کام نہیں ہے یا کورٹس کا کام نہیں ہے. لیکن متعلقہ جو ججز وغیرہ ہیں وہ کبھی کبھار راؤنڈ کرتے ہیں اپنی متعلقہ ججز. یہ لیکن کام پھر وہی کہوں گا کہ جو جس طرح وزیر جیل خانہ جات کام فلاح کے لیے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, فلاح کے لیے ہوتے ہیں, لیکن آپ جیل میں تو جانا آپ کو الاؤ نہیں ہوگا نا. آپ اگر ویسے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ میں ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے ایک پراپر پلیٹ فارم جو بنے ہوئے ہیں آپ کو وہیں پہ جانا پڑے گا. آپ کو وہاں سے ہائی کورٹ کو یا سیشن کورٹ کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. اور ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کانٹیکٹ کیا ہو تو اس کو وہاں سے ریلیف نہ ملا ہو. یہ ہماری نالج کی بات ہے کہ وہاں سے ہر شخص جس نے بھی وہاں سے اگر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو ریلیف ملا وہاں سے. وجاز صاحب بہت شکریہ, آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, وجاز صاحب کی گفتگو انتہائی مدلل تھی. انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جو پاکستان میں سستے اور فوری انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.